Welcome to our YouTube channel Learn English। दोस्तों, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कई मौक़े पर हमें अपना तारुफ़ करवाना पड़ता है, तो बाज़ दफ़ा ऐसी सूरत हाल भी पैदा होती है जब यहाँ पे मुनासिब होता है कि हम अपना तारुफ़ अंग्रेज़ी ज़ुबान में करवाएं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप अपना तारुफ़ अंग्रेज़ी ज़ुबान में कैसे करवाएं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और इंशाअल्लाह थोड़े से वक्त में आप ये सीख जाएंगे कि अपना तारुफ़ अंग्रेज़ी ज़ुबान में कैसे करवाएं। तो बढ़ते हैं वक्त ज़ाया किए बग़ैर अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लर्न इंग्लिश सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मौसूल हो सके, और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जब भी आप अपना तारुफ़ किसी को करवाते हैं तो सबसे पहले अपना नाम बताते हैं। इसी तरह नाम के बाद आप ये बताते हैं कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है। तो आइए ये एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मेरा नाम अली है, तो आप ये कह सकते हैं हेलो माय नेम इज़ अली। जो भी आपका नाम है वो अपना नाम आप इस तरीके से बता सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं हाय माय नेम इज़ अली। तो दोस्तों, हेलो और हाय ये अल्फाज फॉर्मल सिचुएशन में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आप अपना तारुफ़ किसी को कैजुअली करवा रहे हैं तब भी आप इस तरीके से अपना नाम बता सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं, कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या आप एक प्रोफेशनल हैं और कहीं पे अपनी कंपनी के हवाले से या अपने प्रोफेशन के हवाले से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो भी आप हेलो और हाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है, ये देखिए हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मैं मुल्तान शहर से हूँ। आई एम फ्रॉम मुल्तान सिटी। या आप अल्टरनेटिवली ये भी कह सकते हैं आई लिव इन मुल्तान सिटी। उसके बाद आप अपने बारे में बताएंगे, अपनी तालीम के बारे में बताएंगे या अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे। ये देखिए, मैंने हाल ही में अपनी तालीम मुकम्मल की है। तो आप कहेंगे आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई एजुकेशन। रिसेंटली का मतलब होता है जो चीज़ माजी में की गई हो लेकिन माजी करीब में की गई हो। इस एग्ज़ाम्पल के तहत अगर आपने अभी अपनी तालीम मुकम्मल की है तो आप कह सकते हैं आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई एजुकेशन। फिर आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, जैसे कि इस स्लाइड में देखिए, मैं एक कंप्यूटर माहिर हूँ। आई एम ए कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल। या कोई और भी आपका पेशा है, आप कह सकते हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप कह सकते हैं आई एम ए डॉक्टर। अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं तो आप कह सकते हैं आई एम एन एजुकेशनिस्ट। अगर आप किसी और शोबे में हैं तो आप अपना शोबे की मुनासबत से अपना तारुफ़ करवा सकते हैं। उसके बाद आप अपनी तालीम के बारे में भी बता सकते हैं, जैसे कि ये मिसाल देखिए, मैंने अपनी स्कूल की तालीम एलाइड स्कूल से मुकम्मल की। आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम एलाइड स्कूल। इसी तरह आप अपनी बैचलर्स की डिग्री के बारे में भी बता सकते हैं,
جیسے کہ یہ ایک ایگزامپل ہے، میں نے اپنی بیچلرز کی تعلیم سال 2018 میں گورنمنٹ کالج سے مکمل کی۔ I did my bachelor's from government college in the year 2018۔ آپ اپنی ماسٹر کی ڈگری کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں۔ یہ مثال دیکھیے، میں نے اپنی ماسٹر ڈگری سال 2020 میں مکمل کی۔ یہاں پہ ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہے تو اس کو درست کر لیجئے گا۔ میں نے اپنی ماسٹرز ڈگری سال 2020 میں مکمل کی، تو اس کو آپ انگریزی میں کہیں گے I have completed my master's degree in the year 2020۔ اسی طرح جب آپ اپنا تعارف کرواتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ اپنی فیملی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے فیملی ممبرز کتنے ہیں، آپ اکیلے رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، آپ غیر شادی شدہ ہیں۔ تو اس کیس کو لے کر چلتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اپنا تعارف کرواتے وقت جب آپ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں گے تو کس طریقے سے انگریزی زبان میں آسانی سے اور بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ یہ مثال دیکھیے، ہم 3 بھائی اور 1 بہن ہیں، تو آپ کہیں گے We are 3 brothers and 1 sister۔ اس فقرے کو آپ اپنی فیملی کی مناسبت سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 2 بھائی اور 1 بہن ہیں تو آپ کہیں گے کہ We are 2 brothers and 1 sister۔ اسی طرح پھر آپ بتائیں گے کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، جیسے کہ یہ مثال دیکھیے، میرے والد سرکاری ملازم ہیں۔ My father is a government servant۔ یہ بریکٹ میں میں نے لکھا ہوا ہے کاروباری فرد، ڈاکٹر، سماجی کارکن، کسان۔ ان میں سے جو بھی ہیں آپ فقرے کو اس کی مناسبت سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب اگر ایک سوشل ورکر ہیں تو آپ کہیں گے My father is a social worker۔ My father is a social worker۔ یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی پروفیشن ہے تو آپ بتا دیں گے کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ اپنی والدہ کے بارے میں بتائیں گے کہ آیا وہ ورکنگ ویمن ہیں، یعنی کام کرنے والی خاتون ہیں، یا گھریلو خاتون ہیں۔ تو اگر تو وہ گھریلو خاتون ہیں تو آپ کہیں گے My mother is a housewife۔ اور اگر وہ کام کرنے والی خاتون ہیں تو آپ کہیں گے My mother is a working woman۔ My mother is a working woman۔ اسی طرح اگر آپ کے دادا دادی آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ بتانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ We live with our grandparents۔ دادا دادی کو آپ گرینڈ پیرنٹس کہیں گے تو آپ بتا سکتے ہیں We live with our grandparents۔ اگر آپ کے دادا دادی آپ کے ساتھ نہیں رہتے تو پھر آپ یہ فقرہ بے شک اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ اسی طرح آپ اپنے فیملی ممبر کی کل تعداد بتا سکتے ہیں، جیسے کہ یہ مثال ہے، ہمارے خاندان میں کل ملا کر ہمارے خاندان میں مجھ کو ملا کر کل 8 افراد ہیں۔ تو آپ اس کی جب انگریزی بنائیں گے تو آپ کہیں گے There are 8 family members in my family including me۔ جتنے بھی لوگ ہیں آپ وہ ٹوٹل نمبر بتا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے کتنے بچے ہیں۔ یہ مثال دیکھتے ہیں، میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے ہیں۔ تو اس کی جب آپ انگریزی میں اپنا تعارف کروائیں گے تو آپ کہیں گے I am married and have 2 kids۔ I am married and have 2 kids۔
تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بچے اگر اسکول جاتے ہیں تو آپ، جیسے کہ یہ مثال ہم نے دی، میرے دونوں بچے اسکول جاتے ہیں. بوتھ آف مائی کڈس آر اسکول گوئنگ. اور پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا بیٹا یا بیٹی آپ کی کس کلاس میں پڑھتی ہے. جیسے کہ یہ اگزامپل دیکھیں، میرا بڑا بیٹا 5ویں جماعت اور چھوٹا بیٹا 3ری جماعت میں پڑھتا ہے. تو آپ کہیں گے مائی ایلڈر سن اسٹڈیز ان 5th اسٹینڈرڈ اینڈ ینگر سن اسٹڈیز ان 3rd اسٹینڈرڈ. میں رپیٹ کر رہا ہوں، مائی ایلڈر سن اسٹڈیز ان 5th اسٹینڈرڈ اینڈ ینگر سن اسٹڈیز ان 3rd اسٹینڈرڈ. یہاں پہ ان کی مسٹیک ہے تو ان جو ہے وہ آپ ایڈ کر لیجئے گا. مائی ایلڈر سن اسٹڈیڈ My elder son studies in 5th standard and younger son studies in 3rd standard. میرا بڑا بیٹا 5ویں جماعت اور چھوٹا بیٹا 3ری جماعت میں پڑھتا ہے. اسی طرح آپ اپنی ہابیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں. تو اگر ہم یہ مثال دیکھیں، مجھے کرکٹ کھیلنا پسند ہے. I like to play cricket. آپ کو کوئی اور گیم پسند ہے، آپ اس کے بارے میں بتائیں. I like to play hockey. I like to play baseball. اسی طرح اگلے میں آپ فقرے میں دیکھیں، فارغ اوقات میں میں موسیقی سے لطف اندوز ہوتا ہوں. I enjoy listening music in my spare time. اگر آپ کو باغبانی پسند ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ I like gardening in my spare time. I like to do gardening in my spare time. کہ مجھے باغبانی کرنا پسند ہے فارغ اوقات میں. پھر دیکھیں جو آپ کا فیوریٹ سنگر ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. علی ظفر میرا پسندیدہ گلوکار ہے. علی ظفر از مائی فیوریٹ سنگر. اسی طرح بعض لوگوں کو ٹریولنگ پسند ہوتی ہے. اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو اپنے انٹروڈکشن میں آپ مینشن کر سکتے ہیں. مجھے گھومنا پھرنا پسند ہے. I also like traveling. مجھے گھومنا پھرنا بھی پسند ہے. تو جب ہم نے بھی کا استعمال کیا تو ہم کہیں گے I also like traveling. امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ انگریزی زبان کے اندر اپنا تعارف کرواتے وقت کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.